اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. دیکھیے بات مفعول مطلق کی چل رہی تھی. بتایا تھا کہ مفعول مطلق ایک ایسا مصدر ہے جو اپنے سے پہلے والے فعل کے معنی میں ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، کیونکہ منصوبات کی بات چل رہی ہے تو منصوب ہوتا ہے، مصدر ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے اور اپنے سے ماقابل والے فعل کے معنی میں ہوتا ہے. اس کی قسمیں بتا دی تھی کہ تاکیدی ہوتا ہے، مفعول مطلق تاکیدی ہوتا ہے یا عددی ہوتا ہے یا نوعی ہوتا ہے، یا نوعیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے فعل کی. اب بات یہ ہے کہ منصوب ہوتا ہے تو اس میں عامل کو، ظاہر سی بات ہے اگر منصوب ہے نصب ہے، اعراب اگر اس میں آ رہا ہے تو کسی نے تو اعراب دیا ہوگا. عامل کون ہے؟ اس عامل کے بارے میں العامل فیہ، مفعول مطلق میں فی ہے نہیں، اس میں نہیں، مفعول مطلق میں عامل کون ہوتا ہے، عمل کون کرتا ہے، وہی بتا رہے ہیں. عامل المفعول المطلق اما فعل جی او مصدرون. یا دیکھیے عامل المفعول المطلق اما فعل او مصدر او وصف، ایسے. تو مفعول مطلق کے اندر جو عمل کرتے ہیں وہ کون کون سی چیزیں؟ یا تو فعل عمل کرے گی یا مصدر عمل کرے گا یا پھر وصف عمل کرے گی. وصف سے مراد اس میں فاعل، اس میں مفعول، صیغہ مبالغہ. ٹھیک ہے. تو العامل فیہ اس میں عامل کون، کس میں؟ مفعول مطلق میں. عامل المفعول المطلق اما فعل، مفعول مطلق کا عامل یا تو فعل ہوتا ہے، نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. تو تکلیما شاہد مثال کیا ہے؟ تکلیما مصدر ہے، منصوب ہے، اپنے سے پہلے والے فعل کلمہ کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تکلیماً منصوب ہے، مفعول مطلق منصوب ہے. کس نے نصب دیا؟ اس کلمہ نے. اور کلمہ کیا ہے؟ فعل ہے. تو فعل ہے یا تو او مصدرون. کہاں پہ عطف ہے یہ؟ اما فعل او، یا تو مفعول مطلق میں عامل فعل ہوگا یا مصدر. جیسے نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا. جزاء کیا ہے؟ مصدر ہے، منصوب ہے. ٹھیک ہے. اس میں عمل کس نے کیا؟ جزاؤکم. جزا کیا ہے؟ یہ بھی تو مصدر ہے، مصدر نے عمل کیا. یا پھر مفعول مطلق میں کیا عمل کرے گا؟ وصفون. وصفون یعنی وصف مراد ہماری کیا ہے؟ اسم الفاعل وصیغۃ المبالغہ. یہ تین چیزیں وصف مراد یہاں پر یہ تین چیزیں ہیں، یہ تین چیزیں عمل کرے گی. تین ایک ساتھ نہیں، یا تو اس میں فاعل یا اس میں مفعول یا صیغہ. جیسے اللہ تعالیٰ کا قول بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا. جناب نائب فاعل، نائب فاعل وہ نائب فاعل. ارے یہ اس میں مفعول، اس میں فاعل کی بات چل رہی ہے، فاعل مفعول کی نہیں. والصافات، صافات صافتن، صافتان، صافتون، ضاربون، ضاربان، ضاربون، ضاربتن، صافتن، ضاربتان، صافتان، ضارباتن، صافات. تو صفا مصدر ہے، منصوب ہے. کس نے نصب دیا؟ صافات نے. صافات کیا ہے؟ اس میں فاعل. فالزاجرات زجرہ، ایسی زاجرات ہے، تالیات ہے. ٹھیک ہے. یہ سب زاجرات نے زجرہ کو، تالیات نے ذکر کو، یہ سب کس نے عمل کیا؟ اس میں فاعل نے مفعول مطلق میں. لیکن یہ کہہ رہے ہیں وقت، یہ تو عامل بتا دیا کون ہوتا ہے مفعول مطلق. پہلے تو مفعول مطلق کی تعریف بتائی، پھر دوسرے نمبر پہ آ کے مفعول مطلق کی قسمیں بتائیں، تیسرے نمبر پہ آ کے مفعول مطلق کا عامل بتایا. اب عامل بتا دیا تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا عامل کبھی کبھی حذف ہو جاتا ہے. اگر قرینہ ہے تو عامل حذف ہو جائے گا، کبھی کبھی جائز ہے اور کبھی کبھی واجب ہے. یعنی آپ کو اختیار ہے ایک جگہ پہ کہ آپ حذف کریں یا نہ کریں، لیکن کہیں پر واجب ہے حذف کرنا، آپ ذکر نہیں کر سکتے اس کے عامل کو. جیسے وقد یحذف عاملہ، یعنی مفعول مطلق. قد یحذف عاملہ، کبھی کبھی اس کا مفعول مطلق کا عامل حذف ہو جاتا ہے. کبھی کبھی کہاں سے سمجھ میں آیا؟
قد سے مضارع پر جب قد جائے، یہ کہو کہ قد سے نہیں کہو، یہ کہو قد کے مضارع پہ آنے سے، ورنہ قد سے اگر سوتا تو قد تو ماضی پہ آ جائے تو کیا اس سے بھی کبھی کبھی نہیں، قد کے مضارع پر آنے سے سمجھ میں آیا، قد یوزف کبھی کبھی حسب ہوتا ہے اس عامل و مفعول المطلق لقیام لقیام قرینہ، جب قیام قرینہ وہاں موجود ہے جی، اور یہ حذف ہونا اس کا عامل کا یا تو جوازن ہے یا وجوباً۔ جوازن کب؟ جیسے آپ کا قول آنے والے کے لیے، آپ کا پاس کوئی مہمان ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ خیر مقدم، خیر مقدمین، ویلکم ویلکم، تو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ خیر مقدمین۔ تو یہ خیرہ مفعول مطلق ہے، کس نے نصب دیا؟ قرینہ نہیں، عامل نے دیا ہے اسے، اس کے عامل نے اسے نصب دیا، وہ عامل قرینے کی وجہ سے حذف ہے۔ قرینہ ابھی بتائیں گے بھائی، جب آنے والا ہوتا ہے تو خیر مقدمین یعنی آپ کا آنا، قدوموں کا خیر، مثلا ایسی تو کہیں گے نا قدومن، ٹھیک ہے؟ جیسے جواز، جیسے آپ کا یہ قول آنے والے کے لیے خیر مقدمین، آپ کے پاس کوئی مہمان، کوئی دوست، کوئی آئے تو آپ کیا کہیں؟ خیر مقدمین۔ تو فخیر جو یہ خیرہ ہے اسم تفضیل، خیر کیا ہے؟ اسم تفضیل ہے، جیسا کہ آپ نے سر پہ اس میں پڑھا تھا، اخیر تھا، کیسا تھا، یا ابھی اسم کی بحث میں ابھی آئے گا۔ خیر کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے، وہ مصدریتہ، اور اس کا مصدر ہونا، یعنی مصدر ہونا یعنی مفعول مطلق ہونا، بے اعتبار الموصوف، موصوف کی وجہ سے ہے، یعنی قدومن، موصوف محذوف، وہ موصوف جو محذوف ہے وہ کیا ہے؟ قدومن خیر مقدمین، اس مصدر نے اسے نصب دیا ہے۔ والتقدیر، اس کی تقدیر کیا تھی؟ یعنی ظاہر پوشیدہ طور پہ یہ عبارت اصل میں کیا تھی؟ عبارت اصل کیا تھی ہے؟ قدمتا قدومن خیر مقدم، یہ تھا قدمتا تم آئے بہترین آنے کی طرح، تو خیر مقدمین آپ کا، ٹھیک ہے؟ یا پھر ابل مضافل ہے، یا تو اس کا کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا نا یہاں پہ عطف ہے، یا تو اس کا مصدر ہونا، اس میں تفضیل، اس کا مصدر ہونا یا تو موصوف محذوف کی وجہ سے ہے، یا مضاف الیہ کی، وہ کیا ہے؟ مقدم۔ اگر مقدم مانے تو کیا کہیں گے؟ اصل کیا تھی؟ قدمتا خیر مقدمین، قدمتا خیر مقدمین۔ تو یہاں پر قرینہ موجود ہے، آنے والے کو ہی کہا جاتا ہے، تو اب کیا کہتے پھریں گے؟ قدمتا خیر مقدمین، خیر مقدم۔ یہ تو تھا قرینہ تھا، حذف کرنا جائز تھا، لیکن قرینہ ہو حذف کرنا واجب ہو وہ یہاں پر ہے وجوباً، لیکن وجوبی جو ہے وہ سماعی ہے، آپ کو اختیار وہ نہیں ہے کہ کہیں بھی کر دو، سماعی ہے، وہاں جہاں جہاں انہوں نے حذف کیا ہے وہاں، جیسے آپ کو کوئی پانی پلا کے آپ کا کوئی کام کر دے تو آپ کہیں گے شکراً، یا کوئی ابھی آپ کو پانی لا کے پلا دے آپ کہیں گے سقیاً، تو کیا کہتے ہیں اس میں؟ سقیاً یعنی سقاک اللہ، سقیاً اللہ آپ کو سیراب فرمائے، تو سقاک اللہ سقیاً، یا شکراً یعنی شکر تو شکراً، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے میرا کام کیا، شکر تو قرینہ تھا نہیں تھا، لیکن یہ واجب ہے، آپ یہاں پہ یہاں نہیں کہہ سکتے شکر تو شکراً، وہاں پہ کہہ سکتے ہیں قدمتا خیر مقدم، یہاں نہیں کہہ سکتے، یہاں پہ واجب ہے حذف، اور یہ سماعی، یہ درس ہمارا تمام ہو گیا۔ الاسئلۃ، سوال، اسئلہ یعنی سوال۔ عرف المفعول المطلق مع المثال، آپ تعریف کیجئے مفعول مطلق کی مثال کے ساتھ۔ اس مفعول مطلق ایک ایسا مصدر ہے، ایک ایسا مصدر منصوب ہے کہ جو اپنے ما قبل فعل کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے اس کی تین مثالیں دے دو، تین قسمیں ہیں نا، وہی سوال دوسرا ہے، عدد اقسام المفعول المطلق مع ذکر الامثلہ، امثلہ کیوں کہا، مثال کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ تین قسمیں ہیں، تین مثال، تعداد بیان کیجئے مفعول مطلق کی، قسمیں بیان کیجئے مثالوں کے ساتھ، تو مفعول مطلق کلم اللہ موسیٰ تکلیما، ہاں یہ اس کی مثال ہو گئی عدد کی، اور نوعی کی جلستو جلست الامیر، امیر کی طرح بیٹھا، میں بادشاہ کی طرح بیٹھا، تین قسمیں، یعنی مفعول مطلق تاکیدی، مفعول مطلق نوعی، مفعول مطلق عددی۔ ما هو النائب عن المفعول المطلق المؤکد، مفعول مطلق موکد کی نیابت کون کون سی چیزیں کرتی ہیں؟ یہاں پہ گنایا تھا،
کون کون سی چیزیں اس کے بدل آ جاتی ہیں، جیسے یہ کون کون سی، یہ رہی چیزیں النائب عنہ، مفعول مطلق کی کچھ چیزیں، مفعول مطلق سب کی نہیں، صرف مفعول مطلق تاکیدی کی 3 چیزیں نیابت کرتی ہیں۔ اس کے بعد کیا سوال ہے؟ متى يحذف عامل المفعول المطلق، مفعول مطلق کا عامل کب حذف ہوتا ہے؟ قرینہ جب ہو، جب قرینہ ہو حذف ہوتا ہے۔ یہ حذف ہونا کبھی جوازی ہے کبھی وجوبی ہے۔ التمارین، اس کتاب کی جو یہ اب لکھی جو آپ کے سامنے ہے، اس کی جو پرانی ہے اس میں اور اس میں یہی فرق ہے، پرانی کتاب میں مثالیں ایسی ہیں، اس میں قرآن سے ہیں، روایات سے ہیں، اس میں ایک ساتھ مطالب بیان کر دی، اس کو کھول کھول کے بیان کی ہیں، اس میں تمرینیں اچھی اچھی کر کے دی ہیں۔ دیکھیے استخرج المفعول المطلق من الجمل التالیہ، نیچے والے جملوں میں سے مفعول مطلق نکالیے اور اس کی نوعیت بیان کیجئے، کون سی نوع ہے مفعول مطلق کی، اور اس کا عامل بیان کیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ تمرین کل کے آئیے گا، ٹھیک ہے؟ دوسری تمرین کیا ہے؟ عین النائب عن المفعول المطلق فی الجمل الآتیہ، آتیہ یعنی آنے والے جملوں میں مفعول مطلق کا نائب اور جانشین معین فرمائیے۔ مثلا پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، فلیضحکوا ضحکا قلیلا، تو قلیل یعنی مصدر اس کی نیابت کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ دو تمرین۔ تیسری تمرین کیا ہے؟ عین العامل المحذوف فی المفعول المطلق فیما یلی، نیچے کے جملات مثالیں ہیں، ان میں مفعول مطلق کا محذوف عامل معین فرمائیے، کیا ہے؟ محذوف ہے، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، ان میں ان کا عامل محذوف ہے، وہ معین فرمائیے، ٹھیک ہے؟ وعد اللہ حقا، ٹھیک ہے؟ آئیے 4 اعرب ما یلی، نیچے جو یہ عبارتیں ہیں ان کو اعراب کیجئے، اعراب دیجئے، اعراب کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کثیرا، فلا تطع فعل نہی، لا تطع فعل نہی، کافرین اور فاعل اس کا انتا ہے، کافرین مفعول ہے منصوب ہے، وجاہد فعل امر ہے، جاہد انتا اس میں فاعل ہے، ہم مفعول ہے، ٹھیک ہے؟ جہادن کثیرہ نائب ہے، وہ مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق صفت موصوف وہ مفعول مطلق، ایسے کرنا۔ تمرین نمبر ختم ہو گیا، نہیں یہ تمرین آپ کو کر کے لانی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، سمجھ میں آ گیا یہ درس آپ کو؟ رضی جی جناب، سمجھ میں آیا درس؟ جی جی، درس کتنا آسان کر کے کر دیا انہوں نے۔ مفعول مطلق، اس کی تعریف، کیا تعریف ہے مفعول مطلق کی؟ مفعول مطلق ایک ایسا مصدر منصوب ہے کہ جو اپنے ما قبل فعل کے معنی میں ہو، پھر اس کی قسم بیان کی۔ مفعول مطلق یا تو اپنے ما قبل فعل کی تاکید کے لیے آئے گا، ورتل القرآن ترتیلا، یا وہ اس کی نوعیت، اپنے ما قبل فعل کی نوعیت بیان کرنے کے لیے آئے گا۔ جلستو، میں بیٹھا، کیسے بیٹھا؟ جلست الامیر، بادشاہ کی طرح بیٹھا، جیسے وی آئی پی بیٹھا مثلا میں۔ یا پھر اپنے ما قبل فعل کی تعداد، عدد بیان کرنے کے لیے کتنی بار وہ فعل انجام پایا۔ جلستو ضربتو ضربتین، 2 تھپڑ والے میں، 2 بار مارا، تو 3 قسمیں ہو گئی، مفعول مطلق تاکیدی، نوعی اور عددی۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ مفعول مطلق کی کبھی کبھی بعض چیزیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جو مفعول مطلق کی جگہ پر آتی ہیں، وہ بتا دیے 3 قسمیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد کیا بیان کیا؟ وہ بھی مفعول مطلق تاکیدی کی جگہ پہ آتی ہے، وہ مفعول مطلق تاکیدی کے علاوہ جو دوسرے مفعول مطلق کی اور کچھ چیزیں ہیں جو نیابت کرتی ہیں، جیسے کل ہے، بعض ہے، ایو ہے یا صفت ہے، اس میں اشارہ ہے یا عدد ہے۔ پھر اس کے بعد عامل بیان کیا۔ عامل کیا ہے مفعول مطلق میں؟ یا تو مفعول مطلق میں عمل فعل کرے گا،
یا مصدر کرے گا یا وصف کرے گی. اور وصف مراد اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول اور صیغہ مفعول. فعل عمل کرے گا جیسے کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ. تکلیمہ میں کلمہ نے عمل کیا، کلمہ ہے فعل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاؤکم جزاء موفورا. جزاء مصدر ہے منصوب ہے، اس میں عامل کیا ہے؟ جزاء، مصدر نے عمل کیا. یا صافات اس میں فاعل ہے، صفن میں عمل کیا، اس میں فاعل نے عمل کیا. اور پھر انہوں نے بتایا کبھی کبھی اس کا عامل حذف ہو جاتا ہے، لیکن کب ہوگا؟ جب قرینہ ہو. قرینہ ہو تو آپ کو اختیار نہیں ہے کہ کبھی بھی حذف کر دو. بعض جگہ جائز ہے، آپ کو اختیار ہے، لیکن کچھ جگہ ایسی نہیں، آپ کو کرنا ہی پڑے گا، واجب ہے حذف کرنا جہاں جہاں انہوں نے کیا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد یہ تمرین ہے. آپ پورا درس سمجھ میں آ گیا جی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.